بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابا رحمان۔ خواتین و حضرات، میں نے آج یہ گفتگو نہیں کرنی تھی۔ اس سے پہلے میں تھوڑی مزاحیہ انداز میں گفتگو کر چکا ہوں اور ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ آپ کو میں بتاؤں گا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ آج گفتگو کرنا کیوں مناسب سمجھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو لے کے بات کریں، یعنی کہ سانحہ بہاول نگر کو لے کے بات کریں، اور ضرور کریں۔ حالانکہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبوراً اس ملک اور قوم کے لیے یہ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی کہانیاں سن رہے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو کوئی کنونس نہیں کرنا چاہتا، نہ میں آپ کو مجبور کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی کوئی کسی کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ موقف کو درست تسلیم کرے۔ آپ کو جو موقف پسند آتا ہے، آپ جو بھی کہانی پسند کرتے ہیں، آپ اس پہ یقین رکھیں، اسی پہ ایمان لیں، لیکن حقائق بیان کرنا، حقیقت آپ کو بتانا میرا فرض ہے، اور میں وہ فرض ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک ہی دن یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس میں کوئی چند دنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ہی دن کا واقعہ ہے کہ ایس ایچ او مدرسہ بہاول نگر روٹین کی پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور اس پیٹرولنگ کے دوران وہ جب پیٹرولنگ میں کسی کو چیک کرتے ہیں تو اس سے ایک ویپن برآمد ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کیجیے گا، اور میرے اس ویلاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا کہ انتہائی امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ وہ ایس ایچ او مدرسہ جو ہیں وہ ایک شخص کو چیک کرتے ہیں، اور اس سے ایک ویپن برآمد ہوتا ہے۔ وہیں پہ موقع پہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے پولیس اسے انٹیروگیٹ کرتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ویپن، آپ جو بھی میری گفتگو سنیں گے، آپ اس گفتگو کے ربط اور تسلسل سے اندازہ لگا لیں گے کہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں، کیا ایسا ہی ہوا ہوگا یا اس کے برعکس ہوا ہوگا۔ وہ بتاتا ہے کہ جی یہ ویپن میں نے رفاقت سے خریدا ہے۔ اب جب رفاقت کا نام آتا ہے تو خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رفاقت کے اور بھائی بند کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی موجود ہیں۔ رفاقت از خود ایک نوٹوریس شخصیت مشہور ہے اپنے علاقہ میں، جو کہ چھوٹے علاقوں میں کوئی پولیس والے کا بھائی ہو یا کوئی دیگر کسی طاقتور ادارے کا کوئی بھائی بند، کوئی بہنوئی، کوئی رشتہ دار ہو تو اس کی چڑھت ہوتی ہے، اس کی بڑھت ہوتی ہے، وہ پہلوان ہوتا ہے اپنے علاقے کا، اور وہ چھوٹی موٹی بدماشیاں کرتا ہے۔ لیکن یہ رفاقت جو ہے یہ اپنے علاقہ میں سدھو موسے والے کی طرح مشہور ہے، اور اس کی جو اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، علاقہ میں جو بدماشی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ جو بھی گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو بھی بات میں کر رہا ہوں، یہ آن اوتھ کر رہا ہوں، اس کی حقائق سے بالکل ہٹ کے نہیں ہے، عین حقائق کے مطابق کی گفتگو ہے۔ پولیس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رفاقت سے ویپن خریدا گیا ہے، تو پولیس روٹین میں وہی 4-5 جوان جو پیٹرولنگ کر رہے تھے، وہ پیٹرولنگ کے دوران اس شخص کو لے کے رفاقت کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ رفاقت کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ عید کی وجہ سے کافی لوگ موجود ہیں، جن میں 2 انتہائی اہم ادارہ سے تعلق رکھنے والے، بلکہ اہم ادارہ کے بھی اوپر ایک اہم ادارہ سے تعلق رکھنے والے 2 لوگ، 2 ان کے بھائی وہاں موجود ہیں۔ وہ انتہائی خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے انداز میں پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم یہ ایشو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، ہمیں بتائیں آپ۔ پولیس بالکل روٹین میں ان کو ایک سرکاری اہلکار سمجھتے ہوئے وہاں اندر چلے جاتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد وہ لوگ جو یہ پہلے سے انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ پولیس آئی ہے تو ہم نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے، وہ وہاں 2 تو وہ لوگ جو اہلکار تھے، اور ان کے 3 بھائی اور دیگر جو لوگ تھے، وہ سب مل کے پولیس کو وہاں یرغمال بنا لیتے ہیں۔ وہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں، وہ پولیس پہ ٹھیک ٹھاک تشدد کرتے ہیں اور حبس بجا میں رکھتے ہیں ان کو۔ اس واقعے کی اطلاع کوئی اور نہیں دیتا، اسی گاؤں سے 15 پہ کال کی جاتی ہے کہ پولیس کو یہاں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ پھر وہاں پہ متعلقہ رائٹ لیفٹ ڈسٹرکٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ پہنچتی ہیں، ان کو وہاں سے آزاد کروایا جاتا ہے۔ آزاد کروانے کے بعد پھر
یہ ایک انتہائی ہاٹ ایشو بن جاتا ہے. اس ہاٹ ایشو کے بعد وہ پولیس افسران جو ہیں وہ پہلے 23 لوگوں کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے پولیس سے مزاحمت کا اور پولیس کو حبس بجا میں رکھنے کا, اور پھر اس کے وائس ورسا ایک مقدمہ اور درج ہوتا ہے جو پولیس افسران کے خلاف درج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ مطلب سانہ نے حملہ کر دیتا ہے, ہن سان حملہ آور ہو گئے, لہذا وہ پولیس افسران معطل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سینے کی آگ نہیں بجھتی. خواتین و حضرات, ہاسپٹل پہ قبضہ کیا جاتا ہے, پھر ہاسپٹل پہ قبضے کے بعد پھر پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا جاتا ہے, اور ریزلٹنٹلی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ دیکھ لیا. خواتین و حضرات, کیا اب کسی کی بہو بیٹی کو اگر کوئی اغوا کر لے گا تو اس کے لیے پہلے اجازت طلب کرنا پڑے گی؟ مطلب کوئی جو کسی دی بڈھی کٹ کے لے جائے یا کسی دی دھی کٹ کے لے جائے تو وہ واسطے بھی اتھوں اجازت لینی پڑے گی کہ پولیس کوئی کاروائی کرے یا نہ کرے, کیونکہ پولیس تو ایسی حالت میں کاروائی نہیں کر سکے گی کسی ایسے لوگوں کے خلاف کہ جن کا کہیں ویسے لوگوں سے کوئی تعلق بنتا ہو. اب آ جاتے ہیں اس ساری صورتحال کے کانسیکوینسز. بڑے بڑے لوگ جو ہیں, جو صاحبان اقتدار ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے, اسے خاموش کر دیا جائے. یہ واقعات کو, یہ واقعہ پہلا نہیں ہے, ایسے بیشتر واقعات پہلے موجود ہیں. میں مٹی پاؤ, میں کوئی واقعہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, نہ میں لبرٹی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, نہ میں فوٹو اسٹیڈیم کا سارجنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں آرے بازار کا کوئی واقعہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی واقعہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. سینکڑوں واقعات موجود ہیں, لیکن خواتین و حضرات, وہ واقعات اس دور کے ہیں, صاحبان اقتدار وہ واقعات اس دور کے ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب ٹیلی فون کی فرقی گھمانی پڑتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اطلاع دینے کی, یا خطوط لکھے جاتے تھے. یہ جو واقعہ پیش آیا خواتین و حضرات, یہ واقعہ پیش آیا سوشل میڈیا کے دور میں, اور یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے میں کہ جب لوگ جذبات کی اوج ثریا پہ پہنچ چکے. اب نہ تو وہ بردباری رہی ہے, نہ وہ تحمل مزاجی رہی. یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے, یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا, یا اس کے پیچھے کیا معاملات تھے, یا کیا ہونے والا تھا, یا کیا ہونے جا رہا تھا, میں مٹی پاؤ. میں جس وجہ سے یہ ویلاگ, یہ گفتگو کرنے پہ مجبور ہوا ہوں, وہ یہ ہے کہ واقعہ ہو گیا, ارباب اختیار, پاورفل لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اس کو دبا دیا جائے. تو پولیس کا ایک کانسٹیبل, ایک حوالدار, ایک سپاہی یا ایک سپاہی اگر کوئی ٹک ٹاک بنا لیتی ہے یا بنا لیتا ہے تو اس کو 155C کا مقدمہ بھی اس کے خلاف درج ہو جاتا ہے, اس کو حوالات میں بھی بند کر دیا جاتا ہے, اس کو معطل بھی کر دیا جاتا ہے, اس کو ڈسمس بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پولیس سے بھی زیادہ ایک ڈسپلنڈ ادارے کے لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, سنیک پہ اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی میڈیمز ہیں اس پہ کوئی بوٹوں کے ساتھ چل رہا ہے, اور کوئی مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے, اور کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا یہ اداروں کے درمیان کوئی کلیش کی صورتحال بننے جا رہی ہے؟ خواتین و حضرات, یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں, اور میرے چھوٹے چھوٹے جو باتیں میں بتاتا ہوں ان کے بڑے بڑے مطلب ہوتے ہیں. ایک ایس پی ہوا کرتے تھے مبشر اللہ, وہ انتہائی ظالم ایس پی تھے, اور ان کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ راہ جاتے نوکریاں چھین لیا کرتے, ڈسمس کر دیا کرتے تھے, پرچے دے دیتے تھے پولیس افسران کو. خواتین و حضرات, ایک جلوس نکلا, اینٹی اسٹیٹ جلوس تھا, اور اس جلوس میں پولیس کی اس کو روکنے کے لیے جو قیادت کر رہے تھے وہ میجر مبشر اللہ تھے. اب مبشر اللہ صاحب جو تھے وہ اس موب کے آگے تنے تنہا رہ گئے, کسی پولیس نے, کسی اہلکار نے ان کو نہیں بچایا, اور فائنلی مبشر اللہ صاحب کو وہ جو گونگٹا سمجھتے ہیں آپ, وہ جو کنٹینر رکھے ہوتے ہیں سڑک پہ جس کے اندر گند پھینکا جاتا ہے, وہ اس کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ سارا گند اپنے اوپر رکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو کیموفلاج کیا, اور وہ اس موب سے بچے, ان کو کسی نے نہیں بچایا. کیا پولیس میں جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے, اور جو پولیس کے اہلکار, چھوٹے اہلکار جو بیچارے کانسٹیبلز ہیں, جو ہیڈ کانسٹیبلز ہیں, جو اے ایس آئی ہیں, جو ریزنٹمنٹ اس وقت پیدا ہو چکی ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو آگ لگی ہوئی ہے دوسری جانب سے, آ جاؤ جڑیاں, what the nonsense is this, یہ کیسی نانسنس ہے؟ کیا صاحبان اقتدار, کیا پاورفل لوگ اس کو روک سکیں گے؟
کیا یہ جو سیلاب آنے جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے گا؟ ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر جس پولیس اسٹیشن پہ یہ اٹیک ہوا اس پولیس اسٹیشن میں اگر 4-5 اہلکار عید کی وجہ سے تھے، اگر وہ زیادہ تعداد ہوتی تو آج کا نوجوان کتنا جذباتی ہے یہ سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا؟ وہاں پہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا جو اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا۔ بصورت دیگر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میں آج اتنا شرمندہ ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں وہ واحد اپنے احباب میں وہ واحد شخص ہوں جو اس ادارے کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس ادارے کے خلاف بات نہیں سنتا، جو اس خاص ادارے کی تمام تر معاملات کو جانتے ہوئے بھی اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس ادارے کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر شرمندہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگوں کے پاس اب معلومات موجود ہے، جو ہم تاریخ پڑھ چکے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اب لوگوں سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ آج مجھے لوگوں نے، چونکہ آج پہلا ایسا دن تھا کہ لوگ عید کی مصروفیات سے فارغ ہوئے تھے، لوگوں نے مجھے لعنتیں کی، لوگوں نے مجھے پکڑ کی، لوگوں نے مجھ پہ تف کی کہ یہ تم کہتے تھے، یہ تم بات کرتے تھے، یہ تم ڈیفینڈ کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، میں آئندہ بھی ڈیفینڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، لیکن کیا یہ المیہ نہیں کہ ہم سرحد چھوڑ کے اپنے ملک کے ایک مسئول سے ادارے پہ چڑھ دوڑیں؟ ان پولیس اہلکاروں نے جو مرضی ظلم کیا، انہوں نے ضلالت کی ہوگی، انہوں نے کوئی کمینگی کر دی گئی ہوگی، تو کیا قانون کو جو ہے وہ حرکت میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو قانون کے عین مطابق سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ جو کہ پولیس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا نظام رائج ہے کہ پولیس والا تو بچتا ہی نہیں، ان کو تون کے رکھ دینے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا، اور اس کا ریزلٹ کیا نکلنے جائے گا، اور آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اب نہ تو 1980s ہے، نہ 87 ہے، نہ ہی یہ 1990 ہے۔ اب سمارٹ فون کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس آگ کو بھڑکنے سے، اس آتش فشاں کو پھٹنے سے شاید اب کوئی نہیں روک سکے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔